السلام علیکم بچوں، اب ہمارا سبق ہے دعوت انقلاب جو وحید الدین سلیم کا قطع ہے۔ تو ہم دعوت انقلاب پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع رباعی کی طرح قطع بھی عام طور پر 4 مصروں کی نظم ہوتا ہے۔ یہ بھی نظم ہے، جس طرح رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصروں میں شاعر اپنی بات کہہ دیتا ہے، ایک بات کو، ایک موضوع کو، اسی طرح قطع بھی 4 مصروں کا ہوتا ہے، لیکن رباعی اور قطع میں 2 باتوں کے لحاظ سے بنیادی فرق ہے۔ رباعی کے لیے ایک بحر اور اس کی کچھ شکلیں مخصوص ہیں، اور رباعی کے 3 مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رباعی میں بچوں آپ نے دیکھا ہو کہ پہلا، تیسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطع کی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا، یعنی اس کے پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ رباعی میں پہلا، تیسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف قطع میں اس میں مطلع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا جو پہلا کا دونوں مصرع ہے ہم قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ قطع کلاسیکی شاعروں کے ہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے۔ قطع بند اشعار غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی، لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء قطع کو رباعی کی طرح صرف 4 مصروں تک محدود کر دیا ہے۔ یہاں پر شاعر ہیں وحید الدین سلیم، جنہوں نے یہ قطع لکھا ہے دعوت انقلاب۔ پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وحید الدین سلیم کی پیدائش ہوئی ہے 1859 عیسوی میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1928 عیسوی میں۔ وحید الدین سلیم ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، کامیاب مصنف اور شاعر تھے۔ وحید الدین سلیم ایک ماہر لسانیات تھے، صحافی بھی تھے، مترجم ٹرانسلیٹر بھی تھے، اور ایک کامیاب مصنف بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے مفتو اور پھر سلیم تخلص اختیار کیا۔ پہلے ان کا تخلص تھا مفتو، پھر انہوں نے سلیم تخلص اختیار کیا۔ پانی پت میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا، اور 1882 میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں تعلیم جاری رکھی۔ طالب علمی کا زمانہ ان کا غربت میں بسر ہوا، بہت غریبی میں ان کا وقت طالب علمی کا اسٹوڈنٹ لائف گزرا۔ ایک دوست کی وساطت سے ایجرٹین کالج بھاولپور میں السنہ مشرقیہ کے استاد کی جگہ ان کا تقرر ہو گیا۔ حال ہی نے 1894 عیسوی میں انہیں علی گڑھ بلایا اور سید سے ملاقات کرائی۔ وحید الدین سلیم کو مولانا الطاف حسین حالی نے علی گڑھ بلایا اور وہاں سر سید سے کی ملاقات کرائی۔ 1907 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی ادارت کے لیے انہیں مدعو کیا گیا، یعنی انہیں بلایا گیا، اور قیام علی گڑھ میں وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ یعنی اس انجمن کا مقصد تھا کہ انگریزی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی تو نصاب کی کتابوں کو طالب علموں کے لیے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ راس مسعود اور بعض دوسرے حضرات نے سلیم کو حیدرآباد بلوا لیا۔ یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات سازی کی ضرورت پیش آئی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اب یہاں ان کا وحید الدین سلیم کا قطع ہے دعوت انقلاب۔ کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب۔ شاعر کہتے ہیں کہ مردہ کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مردوں کی طرح زندگی بسر جو وہ کرتے ہیں جو قبر میں پڑے رہتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہاں طوفان بن کر حرکت و عمل سے انقلاب لانا چاہیے۔ کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شباب۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ ایک ٹمٹماتے کرمک شب تاب، یعنی جونوں کی طرح ٹمٹمانے سے بہتر ہے
کہ آسمان پر چاند سورج جو دوسروں کو بھی روشنی دے رہے ہیں اس طرح تو چمک، ایک جگنو کی طرح مت چمک جس کی روشنی سے کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہو۔ وہ خاک ہو کہ جس سے ملے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کہ جس سے نکلتے ہیں لال ناب۔ پتھر بہت سارے ہوتے ہیں، بہت طرح کے پتھر ہوتے ہیں، پہاڑوں میں عام پتھروں کے ساتھ لال بھی نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شاعر کہ تجھ میں لال پتھر کی سی صفت ہونی چاہیے، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب۔ شاعر کہتے ہیں یہاں چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی طرح، یعنی تھوڑی سے دانوں پر مت اکتفا کر بلکہ اپنی پرواز بلند رکھ، شاہین عقاب کی طرح جو بلند پرواز ہوتا ہے۔ چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چڑیا تھوڑے چھوٹے چھوٹے دانوں پر اکتفا کرتی ہے، لیکن عقاب وہ بلند پرواز ہوتا ہے، ہمیشہ بڑے شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ چشمہ بن کے جس سے ہو سرسبز کھیتیاں، راہ روح کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا چشمہ کھیتوں کو سرسبز کرتا ہے، اسی طرح تیری ذات بھی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ وہ چشمہ بن جس سے کھیتیاں سرسبز ہوں، لہلاتی ہوں۔ یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ افتادہ مانے گرا پڑا ہوا، کرمک شبتاب کہتے ہیں جگنو، اور مانے بلندی، شان عروج، شہاب یعنی ستارہ کا نام ہے، لال ناب گہرے سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، عقاب چیل کی شکل کے ایک بڑے پرندے کا نام ہے، سراب ریگزار جس پر دور سے پانی کا گمان ہو، مطلب ہے فریب یا نظر کا دھوکہ۔ اس خطہ میں جو غور کرنے کی باتیں یہ ہے کہ اس خطہ میں انسانی قوت اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، اور اس بات کا احساس دلایا گیا کہ اگر انسان چاہے تو اپنی کوششوں سے ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ اب یہاں دعوت انقلاب کا خلاصہ ہے۔ دعوت انقلاب جو وحید الدین سلیم کی لکھی ہوئی ہے، قطع غزل کے انداز میں لکھی ہوئی نظم ہوتی ہے۔ اس قطع میں انسان کی صلاحیت، قوت اور خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی، اور یہ بتایا ہے کہ انسان میں بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن کا استعمال کر کے دنیا میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، مردے تو قبر میں پڑے رہتے ہیں، نوجوان کو طوفان بن کر حرکت و عمل سے انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اس طرح روشن ہو جیسے آسمان پر چاند تارے سورج جو دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرتے ہیں، اس جگنو کی طرح نہ چمک جس کی روشنی سے کبھی کوئی فائدہ نہیں۔ پہاڑوں میں عام پتھروں کے ساتھ لال بھی نکلتے ہیں، تجھ میں لال کی سی صفت ہونی چاہیے، چڑیوں کی طرح معمولی زمین پر پڑے ہوئے دانوں پر گزارا نہ کر بلکہ عقاب کی طرح بلند پرواز بن، جس طرح پانی کا چشمہ کھیتوں کو سرسبز کرتا ہے اس طرح تیری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ایسا عمل کر، کیونکہ اے نوجوان بے فیض زندگی گزارنا کوئی زندگی نہیں بلکہ انسان کے عمل سے دنیا اور دنیا والوں کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ سوال ہے یہاں، انقلاب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ انقلاب سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرکت و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سست اور کاہل ہونے سے انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت میں تبدیلی پوشیدہ ہے، وہ ہر آن کچھ نیا چاہتا ہے، اس کرنے یا ہونے سے انقلاب ہوتا ہے۔ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت انسان میں ہے، اس کی فطرت میں تبدیلی و تنوع پوشیدہ ہے، اسی فطرت کے باعث آج انسان آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے۔ شاعر انسان کو کس طرح کا چشمہ بننے کے لیے کہہ رہا ہے؟ شاعر انسان کو رواں چشمہ بننے کو کہہ رہا ہے جس کے پانی سے کھیتیاں سرسبز ہوں، یعنی انسان ایسی زندگی گزارے جس سے دوسروں کو فیض حاصل ہو۔ شاعر انسان کو چڑیا بننے کے بجائے عقاب بننے کی ترغیب کیوں دے رہا ہے؟ چڑیا چھوٹی اور کمزور شے ہے جو بلند پرواز نہیں ہوتی اور چند دانوں پر گزارا کرتی ہے، لیکن عقاب بلند پرواز اور طاقتور ہوتا ہے اور ہمیشہ بڑے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے وہ شاہین کہلاتا ہے۔ اس سے شاعر انسان کو عقاب بننے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں جس کے متضاد لکھنے ہیں، جیسے اوج یعنی بلندی، متضاد الٹا ہے پستی، زوال، مردہ مردہ کا الٹا زندہ،
فلک پلٹا زمین، سرسبز کا پزمردہ۔ تو اس قطعہ میں دیکھیں کہ یہاں پر وہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ شاعر نے اضافت کا استعمال کیا ان کی نشانی کرائیں۔ تو جیسے مردہ افتادہ ہے، کرمک شب تاب، وجہ فلک، ریزہ حائضر، لال ناب، صورت سراب۔ بچوں یہ تھے دعوت انقلاب وحید الدین سلیم کا قطعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جلد۔ اللہ حافظ۔